جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس میں ہر شخص کا نامہ اعمال اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس ماہ شعبان المعظم میں ہر شخص کو اللہ رب العزت جو ہے وہ رزق جو ہے وہ تقسیم فرماتا ہے۔ ہر شخص کا رزق جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا رزق جو ہے وہ بڑھانا ہو تو اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، اور اگر کسی کا کم کرنا ہو تو وہ بھی اسی ماہ مبارک میں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے اور کس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر 9 میں سے 4 چیزوں کو پسند کر کے ان میں سے ایک کو جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ جس طرح ملائکہ لے لیں آپ، 4 ملائکہ ہیں بڑے، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں اور حضرت عزرائیل ہیں۔ پھر ان چاروں میں سے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح 4 انبیاء کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا۔ پھر ان چاروں میں سے رب کائنات نے جن کو منتخب فرمایا، سب سے زیادہ پسند فرمایا، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہر شے کو اللہ رب العزت نے چاروں کو منتخب پسند فرمایا، ان چاروں میں سے پھر ایک کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ اسی طرح حضور کے اصحاب ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ذو النورین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام ہیں۔ ان چاروں کو رب کائنات نے پسند فرمایا، ان چاروں میں سے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ اسی طرح 4 مساجد اللہ رب العزت نے پسند فرمائی، مسجد حرام ہے، مسجد اقصیٰ ہے، مسجد مدینہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسجد طور سینا۔ پھر ان چاروں میں سے اللہ رب العزت نے مسجد حرام کو جو ہے وہ پسند فرمایا اور منتخب فرمایا۔ اسی طرح 4 راتوں کو رب کائنات نے جو ہے وہ پسند فرمایا ہے، جس میں شب قدر ہے، شب برات ہے، اور شب معراج ہے، شب جمعہ ہے، اور شب عیدین ہے۔ ان میں سے رب کائنات نے سب سے زیادہ اگر کسی کو پسند فرمایا ہے تو وہ شب قدر کی شب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 4 پہاڑوں کو جو ہے وہ منتخب فرمایا، پسند فرمایا ہے، جن میں سے جیحون ہے، سیحون ہے، نیل اور فرات کے پہاڑ ہیں۔ تو ان میں سے اللہ رب العزت نے فرات کے پہاڑ کو جو ہے وہ پسند فرمایا۔ اسی طرح 4 مہینوں کو رب کائنات نے پسند فرمایا ہے اس آج کے موضوع کے حوالے سے، جس میں سے رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے اور محرم ہے۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے جس کو پسند فرمایا ہے وہ ہے ماہ شعبان المعظم۔ پھر اس کی نسبت جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے کہ یہ میرے محبوب کا مہینہ ہے اور رمضان میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے مہینے کو منتخب نہ فرمایا بلکہ محبوب کے مہینے کو فرمایا کہ یہ میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ میرے محبوب کا مہینہ ہے۔ تو اس میں کثرت کے ساتھ ایک تو درود و سلام کی کثرت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی اس ماہ مبارک میں عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں اس کو دگنا کر کے، 7 گنا کر کے، 700 گنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ اور اگر اس کی راتوں کو جب بندہ قیام کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، شب زندہ داری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اور دن کو روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت ایک تو اس کو 80 سال کے گناہ معاف کروا دیتا ہے اور اس کو 10 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس کی شب میں 12 رکعت ادا کیے جائیں
اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھی جائے تو حضور نے فرمایا ایک تو اس کے 80 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طرح پاک اور مصفح فرما دیتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے ابھی جو ہے وہ جنم دیا ہو۔ تو اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ بندہ تھوڑا سا بھی اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، کوئی حسن عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑھا کر دگنا کر کے 700 گنا کر کے بلکہ 1000 گنا کر کے جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس بندے کا نام اعمال جو ہے وہ درج کر لیتا ہے۔ یہ بخششوں کے بہانے ہیں، مغفرتوں کے بہانے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کو جا رہا ہے، آج 7 ہو چکی ہے، تو اس کو ضائع مت کیجیے۔ آنے والی راتوں کو بھی شب بیداری کا اہتمام کریں، دن کو روزہ رکھیں اور احسن انداز کے ساتھ اس کو گزارتے چلے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب اس کی 15ویں رات آتی ہے، 14ویں اور 15ویں کی درمیانی شب آتی ہے، تو اس شب اللہ رب العزت غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جو ہے وہ آسمان دنیا پہ رہتا ہے اور پکار کر ندا دے دے کر فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور توبہ قبول کروانے والا میں اس کی توبہ اور بخشش کر دوں، کوئی ہے رزق کی فراوانی مانگنے والا میں اس کی خالی جھولیاں بھر دوں، کوئی ہے نیک اولاد کی تمنا کرنے والا میں اس کی خالی جھولیاں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما دوں۔ تو اللہ تو ندا دے دے کر اور فرشتوں کو گواہ بنا بنا کر اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کر بندوں کے قریب آ جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس رات اگر بندہ اتنا بڑا بھی گناہگار کیوں نہ ہو کہ اگر کسی شخص کے گناہ جو ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کے گناہ قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو اللہ رب العزت اس رات کو اس بڑے گناہگار کو بھی اللہ رب العزت جو بخش بھی دیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو آئیے شعبان المعظم کی عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز اور کثرت درود و سلام کو عام کیجیے اور اپنی بخشش اور مغفرت کی جو ہے وہ دعا کیجیے تاکہ آنے والی زندگی ہماری خوبصورت جو ہے وہ بن جائے اور گزرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔